اب آ جاتے ہیں کچھ پروفس کے اوپر جو کہ وہ دیتے ہیں دوسرے دھرم کی کتابوں کو نہیں یوز کرنے کے اوپر. تو کیا پروفس ہے؟ پہلا تو ایک ایموشنل لائن ہے صرف کہ کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہاں قرآن ہمارے لیے کافی ہے. میں نے قرآن سے دلیل دیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 146, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 93, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157. میں نے تو قرآن سے دلیل دیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بھی بولتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو ہاں میں نے اس کا بھی اگزامپل دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جو صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ایک یہودی اور یہودیہ کو لایا گیا اور پھر ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو منگوایا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر آپ پڑھیے گا تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157, اس میں مسند احمد کی ایک اور روایت ہے, ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے پوچھتے ہیں کیا نہ تمہاری کتابوں میں میرا منشن نہیں ہے؟ کیا تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں لکھا نہیں؟ تو وہ بولتا نہیں. تو اس کا ایک بچہ, ایک لڑکا تھا جو مر رہا تھا وہیں پر, وہ لڑکا کیا بولتا ہے کہ ہاں لکھا ہوا آپ کے بارے میں, کیونکہ وہ مر رہا تھا اس حالت میں تھا, تو وہ بولتا کہ ہاں آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ہاں دیکھو یہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. تو کیا اس طریقے کا اپروچ رکھنا کہ تمہارے کتابوں میں کیا لکھا نہیں میرے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, یہ صحابہ نے نہیں کیا. میں نے صحابہ کا بھی اگزامپل دیا, عبداللہ بن عمرو بن عاص کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے اگزامپل دیا. پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اگزامپل ہے جو کہ کمپیریٹیو ریلیجن کو یوز کر رہے تھے. اور ایک اور جو دلیل دیتے ہیں وہ ایک حدیث ہے جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تورات کا کچھ نسخہ رہتا ہے, اور اس نسخہ کو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں ان کے طرف, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو وہ ناراض ہو رہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً اس کتاب کو چھوڑتے ہیں اور پھر وہ دعا پڑھتے ہیں, رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. یہ دعا کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ بولتے ہیں کہ اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اگر موسیٰ بھی ابھی موجود رہتے, اگر موسیٰ, تورات چھوڑ دو, تورات والی بک کو چھوڑ دو, اگر موسیٰ بھی ابھی موجود رہتے یہاں پر علیہ السلام, تب بھی تم کو میری اتباع کرنی ہوتی. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ حدیث ہے سنن دارمی میں. یہ سنن دارمی میرے ہاتھ میں ہے, حدیث نمبر 435. اس کا 435 میں یہ حدیث موجود ہے, کیونکہ یہ عربک میں ہے تو یہ بک میں وہ اویلیبل ہے 435 میں, یہ سیم حدیث. اب اس حدیث کے بارے میں, اس حدیث میں ایک راوی ہے. حدیث سب میں چین آف نریٹرس ہوتے ہیں, راوی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے حدیث صحیح یا ضعیف ہوتا ہے. تو اس میں ایک راوی ہے جس کو امام ابن حجر اسقلانی, یہ میرے ہاتھ میں تقریب و تہذیب ایک کتاب ہے امام ابن حجر اسقلانی کی, یہ بک آف بایوگرافیز ہے. جو چین آف نریٹرس رہتے ہیں اس کے بارے میں یہ پورا بایوگرافی بیان کرتا ہے کہ کون نریٹر کیسا ہے, کون جو روایت کرنے والا صحیح ہے, کون ضعیف ہے, کون صحیح نہیں تھا, کون کذاب تھا. تو وہ یہ پورے بک میں بیان کرتے ہیں. تو اس حدیث میں ایک راوی ہے کون؟ مجالد. اس حدیث میں ایک راوی کون ہے؟ مجالد, جو سنن دارمی کی حدیث میں ہے, جس کو امام ابن حجر اسقلانی بولتے ہیں کہ لیس بالقوی. اس بک کا 487 پیج ہے, اس میں وہ وہی مجالد راوی کے بارے میں بولتے ہیں لیس بالقوی, کہ یہ قوی راوی نہیں ہے, اور یہ اسی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. یہ حدیث جو ہے اس راوی کی وجہ سے ضعیف ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ اور بھی حدیثیں ہیں اسی طریقے کے, مسند احمد میں بھی ہے, ابن خزیمہ میں بھی, اور بھی حدیثیں کی دارمی میں بھی, یہ سنن دارقطنی میں بھی ہے. تو ابن حجر اسقلانی بولتے کہ یہ حدیث کی روایت اتنے صحیح تو نہیں. فتح الباری میں ساری حدیثوں کو وہ جمع کرتے. فتح الباری اپنی ایک کتاب ہے ان کا, شرح صحیح بخاری, اس میں وہ جمع کرتے ساری حدیثوں کو, اور وہ ایٹ دا اینڈ بولتے کہ یہ حدیث میں کیا بولتے اتنی ساری کی روایت ہے, تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا کچھ تو ہو سکتا ہے صحیح بات ہو, کچھ تو اس میں سچائی ہے, لیکن ایسے اس کا جو راوی ہے, جو نریشن ہے, وہ اتنا مضبوط نہیں, اس سے دلیل لینا صحیح نہیں ہوتا, وہ یہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مان کے چلتے کہ ابھی یہ حدیث کچھ محدثین اس کو حسن بھی بولے اس حدیث کو, تو مان کے چلتے ابھی صحیح ہے یہ حدیث. پھر بھی اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے کہ اگر موسیٰ بھی موجود ہوتے تو میری اتباع کرنا ہوتا. تو اگر آپ بائبل کو اس لیے پڑھ لیں کہ آپ کو اس کو فالو کرنا ہے, آپ کو اس سے گائیڈنس, ہدایت لینا ہے, آپ کو اس سے جاننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے, تو یہ کرنا صحیح نہیں ہوگا. یہ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کو بائبل کو یا کمپیریٹیو ریلیجن اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ آپ کو ہدایت ملے,
آپ کو گائیڈنس ملے, سچائی کیا یہ آپ کو پتہ چلے. کمپیریٹیو ریلیجن آپ کو کیوں پڑھنا ہے؟ تاکہ آپ دعوت کر سکیں, تاکہ لوگوں سے اچھے سے بات کر سکیں. وجادلہم باللتی ہی احسن, تاکہ آپ آرگیومنٹیشن اچھے سے کر سکیں, سمجھانے کے لیے سامنے والے کو. اور یہ سمجھانے کے لیے جو ہم لوگ کرتے ہیں, تو یہ حدیث سے ہم کو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اگر اس کو حسن بھی مان کے چلتے ہیں تو یہ حدیث سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اس کو گائیڈنس کے لیے یوز نہیں کر سکتے, ہدایت کے لیے یوز نہیں کر سکتے, یہ چیز کے لیے نہیں یوز کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا تھا کیا نہیں بولا تھا, کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ حدیث سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.